السلام علیکم۔ خان صاحب پر وزیر آباد میں کس نے فائرنگ کی؟ کیا وہاں پر کوئی تیسرا شخص بھی موجود تھا جس نے خان صاحب پر فائر کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کی؟ یہ ہے وہ سوال جس پر میں آج کا یہ ولاگ شوٹ کر رہا ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو یقیناً پاکستان ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوتا، اور آج سے پہلے یہ باتیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں کہ پاکستان کے سیاسی قائدین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یقیناً ایسی کسی بھی بات پر کسی بھی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سارے کیس کے اندر جس ایک پوائنٹ کے اوپر میرا فوکس ہے وہ یہ کہ صرف اس چیز کو پروو کر دیا جائے کہ وہاں پر ایک تیسرا شخص موجود تھا جس نے خان صاحب کو مارنے کی کوشش کی۔ اب تک کی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے جو ابھی تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ آبویسلی ایک تو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ مجرم نوید جو ہے وہ فائر کر رہا ہے، آٹومیٹک 9mm پسٹل اس کے پاس ہے جس سے وہ فائر کر رہا ہے، اور وہ اس کا رخ خان صاحب کے کنٹینر کی طرف ہے۔ نشانات کنٹینر پر نظر آئے اور فورنزک ماہرین نے بتا دیا کہ یہ بلٹس لگے ہیں، اور انہی کے شریپنلز شاید خان صاحب کو بھی لگے ہیں۔ لیکن خان صاحب کا یہ کلیم کہ ایک تیسرا شخص بھی وہاں پر موجود تھا، وہ کون تھا؟ اور جو ایس ایم جی کے فائر ہوئے ہیں ان کے متعلق خود سی ٹی ڈی کی جو فورنزک کی ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایس ایم جی کے فائر ہوئے ہیں، اور یہ ایس ایم جی کا ہی فائر تھا جو ملزم جو ہے وہ معظم جو ہے اس کو لگے ہیں، کیونکہ جو معظم جو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا جب وہ اس مجرم نوید کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ، تو جب معظم کو جو گولی لگی ہے بقول فورنزک کے ماہرین کے سی ٹی ڈی پنجاب کے کہ جو معظم ہے اس کو 3 انچ کا تقریباً آپ 3 سینٹی میٹر کا زخم آیا ہے یہاں پر، اور اس کا جو بلٹ کی جو ایگزٹ ہوئی ہے وہ ہے تقریباً کوئی 12 ضربے 9 یعنی کہ 108 سینٹی میٹر کا اس کی ایگزٹ ہے۔ تو 3 سینٹی میٹر کی انٹری ہوئی ہے بلٹ کی، اور 108 سینٹی میٹر کا اس نے ایک بڑا ایگزٹ بنایا ہے معظم کے جسم میں سے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ 9mm پسٹل کا فائر نہیں تھا، کیونکہ 9mm پسٹل سے اگر گولی لگتی تو اس کا نشان انٹری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سینٹی میٹر کی ہوتی، اور ایگزٹ بھی اتنے ہی اراؤنڈ تقریباً کوئی 0.85 سینٹی میٹر کا یا 1 سینٹی میٹر کا ہی انٹری اس کی ایگزٹ ہونی تھی۔ تو سی ٹی ڈی پنجاب کا یہ کلیم ہے کہ یہ رائفل کا فائر تھا، ایس ایم جی کا فائر تھا جو اس شخص کو جو جاں بحق ہوا ہے ان کو لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر 2 ویپنز تو پرووڈ ہو چکے ہیں کہ 2 ویپنز تھے۔ جو کنٹینر پر جس سے فائر لگے ہیں وہاں پر کلیم یہ ہے کہ خان صاحب کو مارنے کے لیے جن لوگوں نے سازش کی انہوں نے ایک سنائپر بٹھایا ہوا تھا، اور اس سنائپر کے نشانے پر خان صاحب تھے۔ تو اس سنائپر نے جو فائر کیے ہوں گے اس کے نشانات کنٹینر پر آئے ہوں گے، اور خول جو ملے ہیں وہ ملے ہیں ہمیں نوید کے پسٹل کے۔ بالفرض اگر خولز کو غائب کر دیا گیا ہے تو نشانات تو اویلیبل ہونے چاہیے، اور اگر نشان زیادہ ہیں کنٹینر کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نوید کے جو پسٹل سے جو فائر گئے تھے ان کے نشان الگ، اور اس سنائپر کی جو فائر آئے تھے ان کے نشان الگ، تو نشانات زیادہ ہو جانے چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی فورنزک تحقیقات کے ذریعے اس چیز کو ثبوت کے طور پر پیش کر دیا جائے کہ وہاں پر ایک سنائپر موجود تھا جس نے خان صاحب کو ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس چیز کو ثابت کرنے میں خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں، پنجاب حکومت کامیاب ہو جاتی ہے، فورنزک کے ماہرین کامیاب ہو جاتے ہیں، انٹرنیشنل ماہرین، یا کسی بھی طرح سے صرف اس چیز کا فورنزیکلی پروو ہو جائے کہ وہاں پر ایک تیسرا شخص موجود تھا جس نے خان صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تو خان صاحب کا یہ کلیم کہ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر اس معاملے میں انوالو ہیں، اس کو تقویت مل سکتی ہے، کیونکہ
وفاق کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس چیز سے کیوں انکار کیا گیا رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہ ایک تیسرا شخص وہاں پر موجود ہی نہیں تھا اینڈ آل دیٹ. تو اس سارے معاملے کے اندر ایک تیسرے شخص کی موجودگی فورنزیکلی اگر پروو ہو جاتی ہے تو خان صاحب کا کیس زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہی کلیم دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. خان صاحب کے اوپر الزامات لگانے کا جو الزام لگایا جاتا ہے کہ خان صاحب الزام لگانے پر زور رکھتے ہیں اور کسی پر بھی وہ الزام لگا دیتے ہیں، ان پر آنے والے حالات پولیٹیکل سچویشنز میں وہ کسی پر بھی الزام کسی بھی وقت لگا دیتے ہیں، اس کے لیے وہ ثبوت وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے. پھر ان کے اوپر ایسے کلیم آنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ فخر الدین جی ابراہیم، افتخار چودھری، نجم سیٹھی، جنگ گروپ، جسٹس خلیل الرحمان رمدے اور اس وقت کے اور جسٹس کیانی ایک تھے، پھر جنرل اشفاق پرویز کیانی، نعیم الحق نے ان کے اوپر الزام لگا دیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر 2013 کے الیکشن میں پاک فوج اور سعودی عرب کے الیکشن سعودی عرب نے مل کر جنرل اشفاق پرویز کیانی، چیف جسٹس افتخار چودھری، پورے پاکستان کے ججز، فخر الدین جی ابراہیم، جنگ گروپ، ان سب نے مل کر 2013 کا الیکشن چرایا ہے. تو اس سیریز کے ساتھ، ان الزامات کی سیریز کے ساتھ خان صاحب کے ان الزامات کو، جو تازے الزامات ہیں جس میں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف خان مبینہ طور پر اور میجر جنرل فیصل نصیر انوالو ہیں، انہی الزامات کے ساتھ خان صاحب کو نتھی کر دیا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ صرف اس تیسرے شخص کی موجودگی، تیسرے ویپن کی موجودگی کو فورنزیکلی پروو کر دیا جائے تو خان صاحب کا کیس زیادہ اچھے طریقے سے پریزنٹ ہو سکتا ہے. اور یقیناً حتمی فیصلہ مجھے یقین ہے کہ جوڈیشل کمیشن بہت جلد کر دے گا تو چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی. السلام علیکم.